السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے پروردگار، میرا سینہ کشادہ کر دے اور میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن اسپرٹ کنیکٹ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآنی آیات کی اپ کمنگ لیسنز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 57 سے 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 57۔ وَظَلَلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تم پر بادل کا، غمام بادل کا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تم پر من اور سلویٰ، کُولُوا، تم کھاؤ، مِن طیباتِ، پاک سے یعنی پاکیزہ چیزوں سے، مَا رَزَقْنَاکُم، جو ہم نے تمہیں دیں، وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِن، اور لیکن، كَانُوا، تھے، أَنفُسَهُمْ، اپنی جانوں پر، یظلمون، ظلم کرتے۔ اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر من اور سلویٰ نازل کیا اور کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ، اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جہاد کرنے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل نے جہاد کے ایک حکم کی نافرمانی کی تھی جس کی پیدائش میں انہیں صحرائے سینا میں مقید کر دیا گیا تھا، لیکن اس سزا یابی کے دوران بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں جن نعمتوں سے نوازا یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس لیے ان کو دھوپ کی تپش سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے غیب سے یہ انتظام فرمایا کہ ایک بادل ان پر مسلسل سایہ کیے رہتا تھا۔ اسی صحرا میں جہاں کوئی غذا دستیاب نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے غیب سے من و سلویٰ کی شکل میں انہیں بہترین خوراک مہیا فرمائی۔ بعض روایات کے مطابق من سے مراد ترجبین ہے جو اس علاقے میں افراد سے پیدا کر دی گئی تھی، یعنی درختوں کی گوند کی طرح، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کا ذائقہ شہد کی طرح ہوتا تھا، لیکن دیکھنے میں یہ گوند کی طرح ہوتی تھی جیسے درختوں کی گوند ہوتی ہے، اور یہ درختوں پر ہی نازل ہوتی تھی۔ اور سلویٰ سے مراد بٹیریں ہیں جو بنی اسرائیل کی قیام گاہوں کے آس پاس کثرت سے منڈلاتی رہتی تھیں، اور کوئی انہیں پکڑنا چاہتا تو وہ بالکل مزاحمت نہیں کرتی تھیں۔ بنی اسرائیل نے ان تمام نعمتوں کی بری طرح ناقدری کی اور اسی طرح خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور جب ہم نے کہا تم داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ، اس الْقَرْيَةَ بستی میں، فَكُولُوا، پھر کھاؤ، مِنْهَا، اس سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو، رَغَدًا، بافراغت، وَادْخُلُوا، اور تم داخل ہو جو الْبَابَ، دروازے میں، سُجَّدًا، سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ، بخش دیں، نغفر، ہم بخش دیں گے، لکم، تمہیں، خطایاکم، تمہاری خطائیں، وَسَنَزِیدُ، اور ہم عنقریب زیادہ دیں گے، المحسنین، نیکی کرنے والوں کو۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، اور بستی کے دروازے میں جھکائے ہوئے سر سے، یعنی کہ سر کو جھکا کے داخل ہونا، اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ آپ ہمیں بخش دیں، یعنی کہ ہم آپ سے بخشش کے طلبگار ہیں، اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ، پھر بدل دیں گے جن لوگوں نے، ظَلَمُوا، ظلم کیا، قَوْلًا، بات میں، غَيْرَ الَّذِينَ، دوسری جو کہ، قِيلَ لَهُمْ، کہی گئی انہیں، فَأَنزَلْنَا، پھر ہم نے اتارا، عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان پر جنہوں نے ظلم کیا، رِجْزًا، عذاب، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔
مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ یعنی اس صحرا میں رہتے ہوئے جب مدت گزر گئی تو بنی اسرائیل من و سلویٰ سے بھی اکتا گئے اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر گزارا نہیں کر سکتے، ہم زمین کی ترکاریاں وغیرہ کھانا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ مطالبہ اگلی آیت میں بھی موجود ہے۔ اس موقع پر ان کی یہ خواہش بھی پوری کی گئی اور یہ اعلان بھی کیا گیا کہ اب تمہیں صحرا کی خاک چھاننے سے نجات دی جاتی ہے۔ سامنے ایک شہر ہے، اس میں چلے جاؤ، لیکن اپنے گناہوں پر ندامت کے اظہار کے طور پر سر جھکائے ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے اس شہر میں داخل ہو۔ وہاں اپنی رغبت کے مطابق جو حلال غذا چاہو کھا سکو گے۔ لیکن ان ظالموں نے پھر ضد کا مظاہرہ کیا۔ شہر میں داخل ہوتے ہوئے سر تو کیا جھکاتے، سینہ تان تان کر داخل ہوئے۔ انہیں جو الفاظ کہنے کی تلقین کی گئی تھی ان کا مذاق بنا کر ان سے ملتے جلتے ایسے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوئے جس کا مقصد مسخرہ پن کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ جو لفظ انہیں معافی مانگنے کے لیے سکھایا گیا تھا حطاتن، یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے، انہوں نے اسے بدل کر جس لفظ کے نعرے لگائے تھے وہ تھا حنطاتن، یعنی گندم۔ وَإِسْتَسْقَىٰ، اور جب مانگا یعنی کہ پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پھر ہم نے کہا کہ مارو اپنا عصا پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ تو پھوٹ پڑیں گے، مِنْهُ اس سے، اثْنَتَا عَشَرَةَ عَیْنًا 12 چشمے، قد علما جان لیا، وَكُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ ہر قوم اپنی گھاٹ، کولو تم کھاؤ، واشربو اور پیو، من رزقی رزق سے، اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا اور نہ پھرو فی الارض زمین میں مفسدین فساد مچاتے ہوئے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر ایک قبیلے نے اپنی جگہ پانی یعنی کہ پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ ہم نے کہا کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرنا۔ یہ واقعہ بھی اس وقت کا ہے جب بنی اسرائیل میدان تہیہ یعنی صحرائے سینا میں محصور تھے۔ وہاں پانی کا کوئی چشمہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور پر 12 چشمے پیدا فرمائے۔ حضرت یعقوب کی 12 بیٹے تھے، یعنی کہ حضرت یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے اور ہر بیٹے کی جو اولاد تھی وہ ایک مستقل قبیلہ بن گئی تھی۔ اس طرح بنی اسرائیل 12 قبائل میں تقسیم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے الگ چشمہ جاری فرما دیا تاکہ کوئی الجھن پیش نہ آئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَصْبِرَ تم ہرگز صبر نہ کریں گے، یعنی کہ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، اللہ طعام کھانے پر، واحدن ایک، فَادْعُ دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج لنا نکالے ہمارے لیے، مما اس سے جو تم بھی تو اگاتی ہے، الارض زمین، من بقلہا ترکاری یا کچھ ترکاری، وقثائہا اور ککڑی، وفومہا اور گندم، وعدسیہا اور مسور، وبصالہا اور پیاز۔ قالا اس نے کہا اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی جو کہ ہوا ادنا جو ادنا ہے، بالذین اس سے جو ہوا خیر وہ بہتر ہے، اہبطوا تم اترو، مصرن شہر میں، فإن پس بے شک لکم تمہارے لیے، ما سألتم جو تم مانگتے ہو، وضربت اور ڈالی گئی، علیہم ان پر، ذلۃ ذلت، والمسکنۃ اور محتاجی، وباءوا اور وہ لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ کے، ذالک بانہم یہ اس لیے کہ وہ، کانوا یکفرون
وہ انکار کرنے والے تھے بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ اور قتل کرتے تھے النبیین نبیوں کو بغیر الحق کی ناحق، ذالک بما یہ اس لیے کہ عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وقانوا اور وہ تھے یعتدون حد سے بڑھنے والے۔ اور وہ وقت جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا اپنے پروردگار سے مانگیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ اور چیزیں پیدا کرے جو زمین میں اگایا کرتی ہیں، یعنی زمین کی ترکاریاں، اس کی ککڑیاں، اس کی گندم، اس کی دالیں اور اس کی پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو غذا بہتر تھی، کیا تم اس کو ایسی چیز سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہے؟ خیر، ان کو حکم دیا گیا کہ ایک شہر میں اتر جاؤ تو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہیں، اور ان یہودیوں پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بے حد زیادتیاں کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔